أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا سیرت کا 19واں جمعہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے سنا تھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کا طریقہ کیسا تھا، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں باقی رہ گئی تھی۔ ہم نے دسترخوان تک سنا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیٹھنے کا طریقہ تھا کھانا کھاتے وقت میں، اس کے بارے میں صرف ایک روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکڑو بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اور اکڑو بیٹھ کر اس لیے کھانا کھاتے تھے کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو تواضع، عاجزی، انکساری ہے، اور دوسرے پیٹ کے آٹومیٹیکلی 3 حصے اس سے بن جاتے ہیں، ایک حصہ غذا کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے، اور ایک حصہ پانی کے لیے۔ اسی لیے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تواضع کے ساتھ میں بیٹھتے تھے جیسے کہ کوئی غلام بیٹھتا ہے، عاجزی کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے۔ اور اس کا فائدہ بھی ہے، دونوں فائدے ہیں، ایک تو سنت زندہ کرنے کا فائدہ کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک سنت کو زندہ کریں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور دوسرے، آج کل جو لوگ پریشان ہیں موٹاپے کی وجہ سے، اس کا سب سے بہترین علاج یہی ہے کہ آپ کو کوئی دوا لینے کی، ایکسرسائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اور میرا تجربہ ہے یہ، جس وقت ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے تھے جامعہ حسینیہ راندیر میں، تو ہم لوگ مدرسے کے اندر ویسے ہی بیٹھتے تھے، اکڑو بیٹھتے تھے۔ بعد میں گھر پہ آنے کے بعد بھی بہت دنوں تک اکڑو بیٹھنے کا معمول تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ معمول جب ٹوٹ گیا اور سنت کے خلاف جب بیٹھنا شروع ہوا تو آٹومیٹیکلی پیٹ باہر آنا شروع ہوا، خود بخود آدمی کا پیٹ باہر آ جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون طریقہ تھا، اس سے پیٹ کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک غذا کے لیے، ایک ہوا کے لیے، اور ایک پانی کے لیے۔ لیکن جب آدمی مانڈی ڈال کے بیٹھتا ہے دسترخوان کے اوپر تو اس کے پیٹ کے 3 حصے کھل جاتے ہیں، پھر غذا کے حصے میں بھی غذا پہنچتی ہے، پانی کے حصے میں بھی غذا پہنچتی ہے، اور ہوا کے حصے میں بھی غذا پہنچ جاتی ہے۔ نہ پھر پانی کے لیے جگہ باقی رہتی ہے اور نہ ہی ہوا کے لیے جگہ باقی رہتی ہے، اور پھر خود بخود آدمی کا معدہ جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ میں پھر پیٹ بھی پھیلتا ہے۔ پھر آدمی کو کھانے کی عادت ہو جاتی ہے۔ پھر یہ نوبت آتی ہے کہ ایک آدمی نے دعوت میں اتنا کھا لیا کہ پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس میں گئے بتانے کے لیے، تو انہوں نے ان کو 2 ٹیبلٹ دیے اور کہا کہ اس کو پانی کے ساتھ میں کھا لو، انشاءاللہ آپ کا ہاضمہ صحیح ہو جائے گا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب، اگر یہ 2 گولیاں کھانے کی میرے پیٹ میں جگہ رہتی تھی تو میں آئس کریم کو چھوڑ کے آتا تھا۔ ارے میرے پیٹ میں گولیوں کو بھی جگہ نہیں ہے، بولے اتنی جگہ رہتی تھی تو میں اور آئس کریم کھا کے آتا تھا نا، وہ چھوڑ کے آ گیا، بولے میں نے، میرے پیٹ میں جگہ ہی باقی نہیں رہی۔ تو یہ نوبت اس وقت پیش آتی ہے جب آدمی دسترخوان کے اوپر پوری طرح سے جو ہے بیٹھ جاتا ہے مانڈی ڈال کر۔ تو سنت طریقے پہ بیٹھنے کا یہ فائدہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کھانے میں یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھانے کی زیادہ تعریف فرماتے تھے اور نہ ہی کبھی اس کی تذمیم فرماتے تھے، لیکن کبھی کبھی آپ کسی صحابی نے اگر دعوت دے دی ہے اس کا دل رکھنے کے لیے اس کھانے کی تعریف فرماتے تھے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ کھانے کی تعریف اس لیے نہیں فرماتے تھے کہ اس سے حرص محسوس ہو، کہ کسی آدمی نے کبھی کھایا نہیں تو وہ اس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کرتا ہے، تو اس لیے آپ کھانے کی زیادہ تعریف نہیں فرماتے تھے اور اس کی تذمیم بھی نہیں فرماتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور جو آپ کے سامنے آ جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی کھانا پسند نہیں آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اس میں نقص نکالے کے، بغیر اس میں عیب نکالے کے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کے پھل پسند تھے، جس میں آپ کو تربوز پسند تھا، خربوز پسند تھا، کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھی، تو آپ کچی کھجوریں بھی کھاتے تھے اور پکی ہوئی کھجوریں بھی کھاتے تھے۔ تربوز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے تناول فرماتے تھے، اور بعض مرتبہ صحابہ نے دیکھا کہ آپ تربوز کے ساتھ میں کھجور بھی کھاتے تھے، دونوں کو ملا کر۔ تو علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ تربوز وہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور کھجور گرم ہوتی ہے، تو دونوں کو ملا کر اس لیے کھاتے تھے تاکہ دونوں کا مزاج معتدل ہو جائے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ آدمی پر نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور پیش کیے، اور ککڑی جو تھی وہ کاٹی ہوئی تھی، اس کے اوپر رکھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ کے پاس بحرین سے غنیمت کا مال آیا ہوا تھا، آپ نے ایک مٹھی بھر کے زیورات اٹھا کے ان کو ہدیے میں دے دی۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی ہدیہ یا تحفہ دے تو آپ اس کو اس سے بہترین چیز دینے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ ہم کو اگر کوئی ہدیہ دے یا تحفہ دے تو لینے کے بعد یا کھانے کے بعد ہم اس میں نقص نکالے، عیب نکالے، کہ کسی کے یہاں گئے تھے، اس نے اگر ہم کو جو ہے عزت کے طور پہ کوئی جوڑا ہدیے میں دے دیا، تحفے میں دے دیا، تو ہم گھر پہ آ کے اب اس میں نقص نکال رہے ہیں کہ بولے یار یہ بہت سستے کا ہے۔ خاص طور پہ مستورات کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ کسی رشتہ دار کے وہاں پہ اگر شادی میں گئے، کسی نے کچھ جوڑا وغیرہ اڑایا یا ساڑی ہدیے میں دیا، تو عورتیں گھر پہ آنے کے بعد اس میں نقص اور عیب نکالتی ہیں۔ یہ تو 125 روپے کی ساڑی ہے، یہ تو 150 روپے کی ہے، یہ جوڑا تو زکوٰۃ میں غریبوں میں بانٹنے کا ہے، اٹھا کے اپنے کو دے دیے۔ تو یہ عیب نکالنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے سے چھوٹی بھی اگر کوئی چیز دیتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا سمجھتے تھے؟ بڑے سے بڑی چیز۔ اب مجھے بتاؤ ککڑی اور سونے کا کیا مول ہے؟ کوئی ہے دونوں کا کمبینیشن ہے، جوڑ ہے آپس میں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن کسی نے آپ کو ککڑی ہدیے میں دی، آپ نے اس کے بدلے میں سونا جو بحرین سے آیا ہوا تھا مٹھی بھر جتنا ہاتھ میں آیا اٹھا کے ان کو دے دیا۔ یہ تھا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل۔ تو یہ مزاج آج ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ آج جو بھائی بھائی میں، بہنوں میں، رشتہ داروں میں، ساڑو ساڑو میں، سالے بھونی میں جو آج تعلقات جو ٹوٹتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے شادی بیاہ میں ہم لوگ اوور ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں دوسروں سے کہ بابا ہم ان کی شادی میں گئے تھے تو ہم نے ان کو 100 کی لنگی اڑائے تھے، اب دیکھیں گے ابھی اپنے کو کتنے والی اڑاتے تھے۔ اگر انہوں نے ہم کو تھوڑی سی بھی کم 5 روپے کم والی یا 10 روپے کم والی اڑائے تو پھر آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں کہ ارے ہم کو تو انہوں نے بہت گریوا سمجھے، دوسروں کو تو بہت بھاری بھاری اڑائے، معلوم ہے ہمارے کو سب۔ یہ ہمارا طرز عمل ہے، اور وہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بعد کے زمانے میں اللہ والوں میں بھی آپ کو یہی صفت ملے گی۔ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں اس قسم کے کئی واقعات لکھے، اس میں سے ایک مشہور واقعہ ہے حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہما اور عبداللہ ابن جعفر تینوں گئے جنگل میں، کھانے کو کچھ نہیں تھا، ایک بوڑھی عورت نے بکری ذبح کر کے دی،
واپس آئے، آنے کے بعد ایک زمانے کے بعد وہ بوڑھی عورت دکھی مدینہ میں جو مینگنیاں جمع کر رہی تھی یا کھجور کی گٹلیاں جمع کر رہی تھی۔ اس کو دیکھا، اپنے گھر پہ لے کر گئے اور خود نے یہ کہا، ارے ہم کو پہچانا؟ بولے نہیں، ارے ہم وہی لوگ ہیں، ہم جو جنگل میں آئے تھے، تم نے ایک بکری ہم کو کھلائی تھی۔ پھر اس بوڑھی عورت نے پہچانا، گھر پہ لے کر گئے اور 1000 بکریاں اس کے بدلے میں دی اور 1000 درہم دیے۔ سوچو، ایک بوڑھی بکری کے طفیل میں۔ پھر حضرت امام حسین کے پاس بھیجے، بولے بڑے بھائی نے کیا کیا ہے؟ بولے 1000 بکریاں 1000 درہم دیے۔ انہوں نے 2000 بکریاں اور 2000 درہم دیے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہما کے پاس پہنچے، بولے دونوں بھائیوں نے کیا دیا؟ تو انہوں نے ان سے ڈبل دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو احسان کرنے والے کے احسان کو پہچانتے تھے کہ اس عورت نے ایک بوڑھی بکری ان کو ذبح کر کے کھلائی، بوڑھی عورت نے، وہ بھی ضعیف بکری تھی، کمزور بکری تھی، مگر انہوں نے اپنے محسن کو پہچانا۔ اور ہمارا یہ حال ہے، اگر ہمارا کوئی رشتہ دار، کوئی مہمان کسی پروگرام میں یا کسی جگہ پہ نظر آئے تو اپنے ساتھ والے کو اپن بولتے ہیں ارے چل چل جلدی چل، ذرا دیکھیں گا نا، تو جو پھوکٹ اپنے کو اس کو لے جا کے ہوٹل میں خرچہ پانی کرنا پڑے گا، نہیں تو گھر پہ لے کے جانا پڑے گا۔ جیسے ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے، بڑی خوشی ہوئی بولے آپ سے مل کے، اور دل میں بول رہا کم بخت کائی کو ملا مہنگائی کے زمانے میں۔ اب وہ زمانے میں مولانا بولتے تھے 3 روپے کی چائے پلانی پڑے گی، ابھی تو چائے کے ریٹ بہت زیادہ ہو گئے۔ تو یہ ہمارا طرز عمل ہے، اور ان کا کیسا طرز عمل تھا کہ بغداد کے اندر ہارون رشید بادشاہ تھے، دیہات کا ایک آدمی، بیوی نے کہا اپنے یہاں پہ دشکار ہے، پریشانی ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، اپنے گاؤں کا جو تالاب ہے اس میں تھوڑا سا پانی بچا ہوا ہے، مٹکا بھر کے لے کر جاؤ، بادشاہ سلامت کو دو۔ اب وہ آئے بادشاہ سلامت کے پاس میں مٹکا بھر کے پانی لے کر، ان کو یہ لگا کہ بغداد میں بھی پانی کی ایسی ہی تکلیف ہوں گی، حالانکہ بغداد میں دریائے دجلہ اور فرات بہتے ہیں جس میں ہمیشہ پانی ہوتا ہے، لیکن یہ بیچارہ گاؤں کا آدمی تھا۔ ہارون رشید کے جب محل میں پہنچے تو کسی نے اندر داخل ہونے نہیں دیا۔ پھر ہارون رشید سے انہوں نے گہار لگائی، آواز لگائی، اور وہ جو دربان تھا اندر گیا، جا کر کہا کہ ایک دیہاتی آدمی آیا ہوا ہے۔ بولے ٹھیک ہے اندر بھیج دو۔ اب علماء نے لکھا ہے، حضرت تھانوی کی کتاب میں ہے یہ واقعہ، کہ وہ آدمی مٹکا لے کر جب اس محل کے اندر پہنچا تو سارے وزیروں نے، سارے لوگوں نے اپنے اپنے ناک پر کپڑے رکھ دیے، اس لیے کہ اس تالاب میں پتہ نہیں کب کا وہ پانی پڑا ہوا تھا جس کی بدبو وہ لوگ برداشت نہیں کر سکے۔ مگر چونکہ ہارون رشید بادشاہ جو تھے وہ ہدیے کی قیمت کو جانتے تھے، اس کو پہچانتے تھے، انہوں نے کہا، وہ دیہاتی آدمی نے کہا میں آپ کے لیے یہ پانی لے کر آیا ہوں، مجھے لگا کہ بغداد میں بھی پانی کا شارٹیج ہوگا، آپ کو پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا، اس لیے گاؤں کے تالاب میں سے لے کر آیا۔ ہارون رشید نے کہا کہ دیکھو ہمارے رعایا کا ایک آدمی اتنے دور سے آیا ہوا ہے، اس کے اس مٹکے کو لے کر جاؤ اور ہمارے خزانے میں رکھو، اور اس کے بدلے میں اس کو ایک مٹکا دو جس میں سارے روپیے پیسے بھرے ہوئے ہو، تاکہ اس کی غریبی دور ہو سکے۔ اور جب وہ آدمی پیسے کا مٹکا لے کر جانے لگا تو ہارون رشید نے اپنا ایک آدمی ساتھ میں دیا اور کہا کہ ان کو بغداد کے باہر تک چھوڑ کر آنا، لیکن جاتے وقت ان کو دریائے دجلہ کے کنارے سے لے کر جانا۔ پھر لے کر گئے ان کو دریائے دجلہ کے کنارے سے، تو وہ جو دیہاتی آدمی تھا بیچارہ شرمندگی کی وجہ سے پانی پانی ہو گئے۔ وہ سوچنے لگا کہ میں نے یہ سمجھا کہ بادشاہ کو بھی پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا، لیکن بادشاہ کا ظرف دیکھو۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ نیک نے تو نیک جانا، بد نے بد جانا مجھے، نیک نے تو نیک جانا، بد نے بد جانا مجھے، اور جس کا جتنا ظرف تھا اتنا پہچانا مجھے، ظرف کے حساب سے۔ تو ہارون رشید کا جو ظرف تھا اتنا اونچا تھا، انہوں نے اس کے سڑے ہوئے پانی کو خزانے میں رکھنے کا حکم دیا اور اس کو دریائے دجلہ کے کنارے سے لے جانے کا حکم دیا۔ تو دیہاتی آدمی کو تب سمجھ میں آیا کہ یہ ہے وہ بادشاہ جو غریب سے غریب آدمی کے ہدیے اور تحفے کی قدر اور قیمت کرنا جانتے ہیں۔ اسی لیے حضرت شیخ نے لکھا فضائل صدقات میں اور ایک واقعہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر سے نکل رہے تھے، تو ایک آدمی نوجوان ساتھ میں ہو گیا گھر تک چھوڑنے کے لیے۔ پوچھے، بولے بھائی کیوں؟ بولے حضرت حالات صحیح نہیں ہیں، میں نے سوچا آپ کی حفاظت کے لیے گھر تک چھوڑنے کے لیے آؤں۔ گھر پہ جانے کے بعد انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالے تو 4 دینار تھے، یعنی 4 تولے سونا،
اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایک کم سے کم سمجھ لو 4 تولے سونا انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈال کے وہ نکالے اور اس کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ یہ بہت کم ہے لیکن اس کو رکھ لو، اور چلے گئے۔ حالانکہ آج کے حساب سے دیکھیں تو 1,20,000 روپئے ہوتے ہیں۔ صرف وہ مسجد سے لے کے گھر تک ان کے ساتھ میں گیا، مگر وہ لوگ جانتے تھے کہ اس آدمی نے احسان کیا کہ مجھے چھوڑنے کے لیے گھر تک آیا، تو محروم نہیں کیا، جیب میں ہاتھ ڈال کے جو تھا نکال کے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور آپ کی سنت، کہ کوئی ہمارے ساتھ کم سے کم کا بھی معاملہ کرے، ہم کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ میں اچھائی کر سکے، زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ میں بھلائی کر سکے، زیادہ سے زیادہ ہم اس کو اس کا بدل عطا کر سکیں، لیکن دوسروں سے اوور ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کہ لوگ ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ بہتری والا معاملہ کریں گے۔ نہیں، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت نے ککڑی اور کھجور پیش کیے، آپ خوش ہو گئے اور اس کو کھانے لگے، صحابہ کہتے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور بکری کے گوشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کے جو 2 پیر ہوتے ہیں، شانے ہم جس کو کہتے ہیں، وہ آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں پہ آپ کو دعوت ہوتی اور بکری بھنی ہوئی آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھاتے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی چیزوں میں کدو بھی سب سے زیادہ پسند تھا، کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور آپ کے سامنے جو پیالہ پیش کیا شوربے کا، اس کے اندر کھجور، اس کے اندر کدو تھے ٹکڑے کر کے ڈالے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں ہاتھ ڈال کر کدو جو ہے وہ نکال کر تناول فرما رہے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کدو کھانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آج کا میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے کہ کدو کے اندر سب سے زیادہ وٹامن اے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کا برین، آدمی کی میموری جو پاور ہے اس کے اندر روشنی آتی ہے، وہ بڑھتی ہے، اور آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے اور دماغ کی بھی روشنی اس کی وجہ سے تیز ہوتی ہے۔ تو کدو کھانا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی چیزوں میں سب سے زیادہ ٹھنڈی چیز پسند تھی، اس لیے کتابوں میں ملتا ہے کہ بعض اوقات آپ کے غلام 2 دن کا سفر کر کے جن کنووں پر میٹھا اور ٹھنڈا پانی ملتا تھا، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لے کر آیا کرتے تھے۔ تو میٹھا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھا، اور ٹھنڈا۔ اور تمام پینے کی چیزوں میں بھی جتنی چیزیں میٹھی اور ٹھنڈی ہوا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے اس کو پیتے تھے، جیسے شہد ہے۔ شہد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا، اور آپ کی سنت ہے شہد استعمال کرنا۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے شہد کے نام سے پوری ایک سورت نازل کی ہے، اور کہا فیہ شفاء للناس، کہ ہم نے شہد کے اندر لوگوں کے لیے شفا کو چھپا کر رکھا ہے۔ اور دنیا میں یہ دو چیزیں، دنیا کے اندر یہ 2 لیکوڈ ایسے ہیں، شہد اور دودھ، کہ پورے دنیا کا سائنس مل کے ویسا نہیں بنا سکتا۔ یہ ایک دم نیچرل اور قدرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھینس کے تھنوں میں جو دودھ پیدا کرتے ہیں وہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ اور شہد کی مکھی جو شہد کو ہزاروں پھولوں میں سے رس کو نچوڑ کر جو شہد جمع کرتی ہے، پوری دنیا مل کر بھی شہد کا ایک قطرہ بھی نہیں بنا سکتی۔ یہ ایک دم نیچرل اور قدرتی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر پیدا فرمائی۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد کا استعمال فرمایا کرتے تھے بڑے شوق سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت قبول کرنے کا طرز عمل یہ تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، اور انہوں نے 10 سال تک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور سب سے زیادہ قریب سے آپ کو دیکھا۔ جو آدمی 10 سال آپ کی صحبت میں رہا ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے کتنا قریب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی دعوت کو قبول فرمایا کرتے تھے. غلاموں کی، راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، ایک غلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آپ کو میری طرف سے دعوت ہے، آپ نے قبول کر لیا. اور غلاموں کی دعوت قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کھانا کھاتے تھے. یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر یہ کہا کہ جہاں آپ کو کوئی بٹھاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ کسی کے یہاں تشریف لے گئے، جیسے ابھی ہمارے معاملات ہے کہ ہم لوگ کرسیاں بھی رکھتے ہیں پروگرام کے اندر تو الگ الگ رکھتے ہیں کیٹیگری کے حساب سے. فرسٹ کلاس لوگوں کے واسطے، اس کے بعد پھر سیکنڈ کلاس والوں کے واسطے، پھر تھرڈ کلاس والوں کے واسطے، جو عام جنتا ہے، عام لوگ ہیں، ان کے لیے پھر نیچے بچھایت بچھی ہوئی رہتی، بیٹھو مانڈی ڈال کے. تو ہمارا یہ طرز عمل ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ کوئی غلام بھی اگر آپ کو ہاتھ پکڑ کے کہیں پہ بٹھاتا آپ بیٹھ جاتے تھے. آپ کے لیے کوئی اسپیشل کرسی نہیں لگائی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشل کوئی گادی نہیں بچھائی جاتی تھی، کوئی ایسی نشستگاہ نہیں تھی، بیٹھ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت انس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی دعوت قبول کر لیتے تھے، بیماروں کی عیادت کیا کرتے تھے، اور جنازوں میں شرکت کیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سیدھی اور سادی زندگی گزارتے تھے. آپ کی کوئی اسپیشل لائف نہیں تھی، ایک دم سیدھا سادہ آپ کا طرز عمل. آج ہمارے زمانے میں ہم لوگ شادی میں جانے سے پہلے کارڈ چیک کرتے کہ جانا یا نہیں جانا، کسی بڑے آدمی کی، کروڑ پتی کی، مالدار کی، اور اگر پیسے والے، بنگلے والے، حویلی والے کی اگر دعوت ہے تو وہاں پہ عصر کے بعد سے جا کے بیٹھ جاتے، اگر مغرب بعد بھی نکاح رہیں گا تو، تاکہ میں ان کے فوکس میں آ سکوں، نظر آ سکوں. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں شادی میں آ کے گیا بول کے. اور کوئی غریب آدمی بیچارہ اور کوئی کمزور آدمی ہے، اس کے پاس زیادہ مال پیسہ نہیں ہے، تو ہم جانے والے کو بھی روکتے کہ اگر کوئی ہمارے جان پہچان والے میں جانے والا ہے، اپن بولتے کائے کو جا رہا وہاں پہ، یار کچھ نہیں رہیں گا وہاں پہ، جان دے کوئی جانا ضروری نہیں ہے، اور جاتے بھی نہیں. اور اگر رشتہ داروں میں بھی کوئی غریب رہے گا نا، اس کو اگنور کرتے. اگر اپنا سگا بھائی بھی غریب ہے اس کو بھی آدمی اگنور کرتا، بولتا نہیں کائے کو جانے گا اس کی شادی میں، اس کے فنکشن میں، اس کے پروگرام میں. اور اگر مان لو غلطی سے وہاں پر چلے بھی گئے تو ایسی گڑبڑ چھٹتی وہاں سے نکلنے کی جیسا اس کو بن کے ڈالے ہوا ہے وہاں پہ. کیوں؟ تو بولے میرے جو مالدار پیسے والے دوست لوگ ہیں انہوں نے اگر مجھے دیکھ لیے کہ میں غریبوں کے پروگراموں میں، فنکشنوں میں شرکت کرتا ہوں، تو میرا جو امپریشن ہے وہ برابر نہیں گرے گا ان کے اوپر. ان کو لگے گا میں کدھر بھی گھومتے پھرتے رہتا ہوں. تو آج ہمارا یہ طرز عمل بن گیا ہے کہ مالداروں کے وہاں پہ ہم پہلے نمبر پہ پہنچ جاتے، مالداروں کی دعوتوں کو ہم ترجیح دیتے. اور ادھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ غلاموں کی بھی دعوت آپ قبول کیا کرتے تھے. کسی غلام نے بھی ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے.